السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت پہنچ جائے تو ان میں سے کسی کو اف بھی نہ کہو اور اپنی پیشانی کو ان کے سامنے جھکا دو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کرو، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ ماں باپ کے بے شمار کے بارے میں بے شمار حدیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے ان کے جو ہے ماں کا ہے، ماں باپ کا ہے، اور عورتوں پہ جو ہے سب سے زیادہ حق جو ہے اس کے شوہر کا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی کیا۔ مختصر یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں خوش رکھا اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے گھر گھر کے اندر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ توہین کی جاتی ہے، سب سے زیادہ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو جس طرح جو ہے اس کی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ اولاد کے ذمے کی اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے، یعنی ہر تکالیف کو برداشت کرے، کیونکہ ماں باپ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور اس کا حق ادا کرنا چاہیں تو ایک بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ماں باپ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس کو اف بھی نہ کہو۔ قرآن کریم میں جو ہے اس سے نیچے بھی اگر کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ اف تو سب سے نیچا لفظ ہے، اس کے علاوہ گالی دینا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کے ساتھ جو ہے سخت کلام کرنا، اس کے ساتھ جو ہے جو جتنے ایسے الفاظ جس سے اس کی جو گستاخی ہوتی ہو، تمام الفاظ وہ حرام ہیں۔ لہذا جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے حد الامکان یہ کوشش ہو کہ میری ذات سے اپنے ماں باپ کو جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور جب پہلے محراب پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی ہیں۔ پہلی بد دعا دی ہے ہلاک وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے بد دعا دی ہلاک وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر دوسری بد دعا جبرائیل امین نے دی کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے کہا ہلاک وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر جو ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے بد دعا دے رہے ہیں، اور امام الانبیاء تو تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اس حدیث میں بد دعا دینے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں اور آمین کہنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین والمرسلین ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری کائنات کی ہر وجود ہر چیز کو آپ کے طفیل میں پیدا فرمایا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، دنیا کی کوئی چیز وجود کے اندر نہیں آتی۔ یہ تمام دنیا کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں بنایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بد دعا دے رہے ہیں کہ ہلاک وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی خدمت کر کے اس کو راضی نہ کر پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ آج گھر گھر کے اندر جو ہے یہی فسانہ ہے کہ ماں باپ جو ہے کتنی محنت اور مشقت سے اپنے والدین جو اپنے اولاد کو کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ پرورش کرتے ہیں، لیکن والدین کی باری آتی ہے کہ اس کی طرح سے جو ہے اس کے ساتھ طرح طرح کی اذیت والی باتیں کہتے ہیں، اس کو تکالیف پہنچاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بعض جاہل تو یہاں تک کہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نادانی ہے۔ ایسے شخص دنیا کے اندر سرخرو نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنی عبادت کریں، کتنا روزہ رکھیں، کتنی اللہ کی عبادت کریں، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ لہذا اگر ہم میں سے کسی نے جو ہے اللہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے توبہ کرے اور اس کے جو ہے عزت کرے، قدر کرے، تو انشاءاللہ ان کی دعا سے دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کی قدر عزت کثرت سے جو ہے احادیث کے اندر ماں باپ کے فضائل کے اندر بیان فرمایا گیا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ جو بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا اندر سب سے زیادہ حق جو ہے ماں باپ کا ہے، کہ اس سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، چوتھی مرتبہ فرمایا اس کے باپ کا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، چوتھے مرتبہ فرمایا اس کے باپ کا حق ہے۔ تو کتنی بڑی
فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازی رب جو ہے قرار دیا ہے ماں باپ کو. اصلی رب تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پالتا اللہ تعالیٰ ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن جو ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کی پرورش کا، اس کے ماں باپ کو بنایا ہے. تو ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتے ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، لیکن مجازی یعنی مجازی رب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے جو ہے والدین کو بنایا. والدین کی بے شمار حقوق ہیں. اگر اس کو شمار کیا جائے، بتایا جائے تو بھائی آج جو ہے آج ہم سے بہت کوسوں دور ہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق سے بہت دور ہیں. جہاں تر جو ہے اپنے ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا پہ بھی ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے. تو اولاد کا بھی ماں باپ کا بھی جو ہے بچوں پر یعنی اولاد پر حق ہے. ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کا سب سے پہلے نام صحیح رکھے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے صحیح تعلیم دے. آج تعلیم صحیح نہ دینے کی وجہ سے اولاد جو ہے بدتمیز ہوگی. جب انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب پتہ نہیں ہے تو وہ بدتمیزی کریں گے. جب علم ہوگا تو تبھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بچے کا صحیح نام رکھے. دوسری چیز یہ ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو صحیح تعلیم دے. سب سے پہلے جو دینی تعلیم دے، ایمان اور یقین اس کے دلوں کے اندر بیٹھائے، قرآن کی اہمیت، نبی کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھائے. اور تیسری چیز ہے کہ جب جوان ہو جائے تو نیک صالح، اگر لڑکا ہے تو نیک صالح لڑکی دیکھ کر اس کے نکاح کر دے، اور اگر لڑکی ہے تو نیک لڑکا دیکھ کر، خاوند دیکھ کر اس کے جو ہے شادی کر دے. یہ 3 حق ہے، لیکن ان چیزوں سے بہت دور ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نام صحیح رکھتے. دوسری چیز ہے کہ جو ہے تعلیم صحیح نہیں دیتے. دنیاوی تعلیم جو ہے یہ جو ہے ہنر ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے جو ہے دنیا کی ہنر ہے، دنیا کا تجربہ ہے. اس سے جو ہے دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے جو ہے ہندی، انگلش، دنیا کی جو بھی تعلیم ہے وہ انسان کو عزت اور مقام پر پہنچاتا ہے. تو دین کی تعلیم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کے اوصاف سے ملاتا ہے. جس انسان کے اندر سینے کے اندر قرآن آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے قرآن سے دور ہو، نبی کے احکامات سے دور ہو اور اپنے والدین کے حقوق سے دور ہو. آج دین کی دوری کی وجہ سے آج ہمارے اوپر جو ہے حالات آ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت دور ہیں. دوری کی وجہ سے آج ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پائمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو ضائع کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس علم آ جائے گا، اسلام آ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائے گی تو ہم ان تمام نافرمانیوں سے بچ جائیں گے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کا صحیح نام رکھے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو صحیح تعلیم دے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے، قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے. ان تعلیم سے جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. اور تیسری ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے، بلوغ کے پہنچ جائے تو اس کو نکاح جو ہے نیک صالح عورت سے کر دے، اور اگر لڑکی ہے تو نیک صالح لڑکے سے کر دے. یہ 3 ذمہ داری ہے جو اس کے اندر آج کوتاہی ہوتی ہے. یہ 3 ذمہ داری کو پورا کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہماری اولاد جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے. پھر بھی اس کے بعد بھی اگر صحیح نافرمان ہے تو علم کے بعد بھی، تمام اخلاق کے ذات سکھانے کے بعد بھی پھر تو آپ کی غلطی نہیں، لیکن آپ نے دین سے دور رکھا،
صحیح نام نہیں رکھا، دین سے دور رکھا اور صحیح جگہ غلط جگہ پر شادی کر دی، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، تو یہ بھول ہے کہ ہم اس کو صحیح تعلیم نہ دیں، صحیح جگہ پر اس کے جو ہے نکاح نہ کرے، اس کے بعد جو ہے اس کو سوچے کہ ہمارے ساتھ صحیح سلوک کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ انسان جس صحبت کے اندر رہتا ہے اس کا پورا پورا اثر ہوتا ہے اس کے اندر، اس لیے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی صحبت میں ڈالیں اور ایسے گھرانے میں اپنے اولاد کے نکاح کریں جہاں پر دین ہو۔ حسن کی وجہ سے اور جو ہے مال کی وجہ سے آج دنیا جو ہے مرتے ہیں، حسن کی وجہ سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بلّہ جو ہے کچھ بھی نہیں، مال کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، حسن کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، دین کی وجہ سے نہیں۔ دین کو پہلے ترجیح ہے، اس کے اندر دین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، کیا اس کے اندر اسلام ہے، کیا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ایمان کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں، بلکہ ہے آج جو ہے شادی بیاہ جو ہے شادی جو کرتے ہیں وہ صرف مال کی وجہ سے اور حسن کی وجہ سے۔ تو کچھ خامیاں جو ہے ہماری بھی ہے اولاد کے بارے میں کہ وہ شروع سے اس کا جو ہے توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے اس کی طرف، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، شکایت کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا صحیح نام رکھے اور صحیح تعلیم دے اور صحیح جگہ پر جب بالغ ہو جائے تو صحیح جگہ میں نکاح کریں گے، اور اس کے بعد جب صحیح تعلیم دیں گے، نبی کی محبت اس کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی، قرآن کی محبت بیٹھ جائے گی اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے، تو یقین جانیے کہ ضرور بھی ضرور وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔